بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین گرامی۔ تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ بھارتی فوج LOC کراس کرنے والی ہے۔ راہل گاندھی نے مودی کا جنگی پلان لیک کر دیا۔ پاکستان اور چائنا ملٹری ہائی الرٹ۔ پاکستان اور چائنا کے جنگی ٹینک اور بھارتی 3 لاکھ فوجی LOC پر اتر آئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بھارتی فوج LOC پر 3 لاکھ کے قریب کھڑی ہو چکی ہے، یہ کہنا ہے کانگریس کے سربراہ راہل گاندھی کا۔ انہوں نے مودی کا جنگی اور الیکشن پلان لیک کر دیا۔ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ مودی اوچھے ہتھ کنڈے اپنا رہا ہے الیکشن جیتنے کے لیے۔ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ مودی اس بار عبرت ناک شکست سے دوچار ہونے والا ہے۔ اس شکست کو دیکھتے ہوئے مودی کی پارٹی BJP امت شاہ اور مودی نے بڑا جنگی پلان بنایا ہے کہ وہ پاکستان پر ایک بار پھر فیک قسم کے سرجیکل اسٹرائک کرنے کی کوشش کریں گے اور الیکشن جیتنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ دوسری جانب پاکستان اور چین کی ملٹری ہائی الرٹ ہے۔ پاکستان کی جانب سے خطرناک ترین جنگی ٹینک اور چین کے خطرناک ترین جنگی ٹینک اس وقت بارڈر پر جنگی مشقوں میں مصروف ہیں اور بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا بھی بڑا فیصلہ دونوں ممالک نے کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مودی کو ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ مودی نے اگر کسی طرح بھی پنگا لینے کی کوشش کی تو مودی کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ پاکستان اور چین کا مشترکہ اعلامیہ سامنے آ چکا ہے۔ انڈین آرمی بارڈر پر زیادہ آ چکی ہے، فوجی ٹرک آ رہے ہیں، ٹینک اور دوسرے ہتھیار بھی اوپر لائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فوج کے لیے تعمیری کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ لیہہ کے سابق ایگزیکٹو کونسل نے کہتے ہیں کہ لداخ 2 بین الاقوامی سرحدوں سے گھرا ہوا ہے، مغرب میں پاکستان، مشرق میں چین۔ 1962 کے بعد چین نے اس خطے میں پہلی بار اتنی بڑی جنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ چین اور انڈیا کی ٹکراؤ کے بعد حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب دی لاسٹ وار کے مصنف نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے خیال میں چین نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ ان کو یہ منظور نہیں تھا کہ انڈیا نے نئے نقشے بنائے جس میں لداخ کو یونین ٹیریٹوری دکھایا جو اکثائی چین کے کچھ حصے تھے، اس کو آپ نے لداخ کا حصہ دکھایا۔ یہ چین کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ یہ 1959 سے ان کے کلیم لائن تھی۔ موقع دے کر وہ ایک جگہ 2 جگہ چھوڑ کر اس لائن پر آ کر بیٹھ گئے۔ اب وہ یہاں سے واپس نہیں جا رہے ہیں۔ ہم بھی اتنی فوجی طاقت کے ساتھ خطرناک ترین حملے کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ لداخ میں ایک بار پھر شدید ترین کشیدگی سامنے آ چکی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارت اور چین اس وقت لداخ میں آمنے سامنے ہے اور لداخ اور تبت پر تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے کے لیے ہم وقت دونوں فوجیں تیار ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ دونوں فریق 2020 میں مغرب کی طرف سے لداخ کے علاقے وادی گلوان میں ہونے والی شدید پرتشدد جھگڑے کے بعد سے کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ لداخ میں حالیہ لڑائی کے بعد سب کی نگاہیں بھارت اور چین کی طرف ہیں۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ہندوستان کو چین، ترکی، پاکستان اتحاد کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس مزید کہا جا رہا ہے کہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس نے PLA کی زمین پر فوج کی حمایت کافی حد تک تعینات کی ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کے پاس 100 کے قریب جنگی طیارے ہیں۔ انہوں نے یورو ایشین ٹائمز کو بتایا ہے کو اس سے زیادہ تعینات نہیں کر سکتے کیونکہ اس علاقے میں ان کے پاس 3 سے زیادہ ایئر فیلڈز بھی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا رہا ہے کہ PLA کرنل لانگ شاؤ نے ایک بیان میں کہا ہے
کہ چین اور انڈیا کے تعلقات کے پہلوؤں دونوں ملکوں کے فوج کی صورتحال کے مد نظر چین نے سرحدی کشیدگی کو ختم کرنے کی بے انتہا کوشش کی، اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ 1.5 برس قبل لداخ خطے کی گلوان وادی میں دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان خون ریز ٹکراؤ ہوا، سینکڑوں میں چینی افواج کی پیش رفت ہوئی۔ اب چین اور انڈیا چینی فوجوں کی پرانی پوزیشن پر واپسی سے بات چیت کر رہی ہیں۔ چینی فوج پینگونگ سو جھیل بعض دوسرے مقامات سے پیچھے ہٹ گئی، لیکن عسکری اہمیت کے حامل ڈیپ سانگ پلین، ڈیمچوک، ہاٹ اسپرنگ اور کئی دیگر علاقوں میں اب بھی پوری جنگی ساز و سامان کے ساتھ موجود ہے۔ LAC کے دونوں جانب انڈیا اور چین کے ہزاروں فوجی گزشتہ برس کے ٹکراؤ کے بعد سرحدی علاقے میں تعینات ہیں۔ اس کے علاوہ چین صورتحال کو وسیع تناظر میں دیکھنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، چاہتا ہے کہ دونوں ملک برابر کے اقدامات کریں، لیکن اب چین کا صبر ٹوٹ چکا ہے، اب اسے انڈیا کی مغرور سوچ کو توڑنا ہوگا۔ اس کے علاوہ مزید کہا رہا ہے کہ دونوں فوجوں کی بات چیت میں تصفیہ طلب معاملات بھی زیر طلب ہیں۔ مزید کہا گیا ہے کہ انڈین فوج مندوبین نے مذاکرات میں باقی جگہوں کے سوالات کے حل کرنے کے لیے تعمیری مشورے دیے، لیکن بقول ان کے چینی مندوبین نے اس سے اتفاق نہیں کیا، نہ ہی اس کی جگہ کوئی متبادل تجویز بھی پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ چینی میڈیا میں انڈیا کی ان خبروں کو افواہ قرار دیا گیا۔ چینی فوج کے حوالے سے مزید بتایا گیا ہے کہ چین اور انڈیا کی سرحد پر ڈانگ جہاں خطے میں معمول کی گشت پر نکلی تھی، انہیں انڈین فوج کی جانب سے نامناسب رکاوٹ کا سامنا ہوا۔ چینی افسروں اور فوجیوں نے سختی سے جوابی قدم اٹھایا، اپنی مہم پوری کر کے واپس آ گئے۔ انڈین میڈیا میں فوج کے ذرائع سے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ اروناچل پردیش کے توانگ خطے میں چینی فوجیوں نے انڈین خطے میں داخل ہونے کی کوشش کی، انڈین فوجیوں سے ان کی ہاتھا پائی ہوئی، یہاں انہوں نے چینی فوجیوں کو واپس پیچھے دھکیل دیا تھا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائل بھی چلائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی مقامات پر دونوں فوجوں کے درمیان فاصلہ انتہائی کم ہو چکا ہے۔ چین نے بھارت کو ایک بار پھر دھچکا دیتے ہوئے لداخ کے مزید کئی علاقوں پر قبضہ جما لیا ہے، جبکہ مسئلہ کشمیر کو دو طرفہ ایشو قرار دینے والا بھارت لداخ تنازع کو اپنے پسندیدہ فورم کوآڈ یورپ میں لے جانے کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو جاری رکھتے ہوئے چین معروف جھیل پینگونگ پر ایک نیا پل تعمیر کر رہا ہے۔ یہ پل لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے بالکل قریب واقع ہے اور گزشتہ چند ماہ سے زیر تعمیر ہے۔ یہ پل جمیل جھیل شمالی اور مشرقی خطوں کے درمیان فوجیوں کو تیزی سے تعینات کرنے کے لیے ایک اضافی محور کے طور پر کام کرے گا۔